اور اب وقت ہوا ہے عالم کے بول سیگمنٹ کا، جس میں علماء کرام سے ہم بات کریں گے۔ آج چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہے، اور آج ہم جمعۃ الوداع کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور 14 اگست 1947 کو اسلامی تاریخ کے حساب سے 27 رمضان تھی، تو آج 27 رمضان یوم آزادی پاکستان، آج یہ اہم دن ہے، تو ان دونوں موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد عابد رضوی صاحب، جو کہ جامعہ غوثیہ قادریہ کلات بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالعلوم قمر الاسلام پنجاب کالونی کراچی کے مدرس اور کراچی یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے السلام، مزاج؟ الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب، جو کہ چیئرمین تلاش حق فاؤنڈیشن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مولانا صاحب، آج ہماری بز میں آج آپ پہلی بار تشریف لائیں۔ مفتی عابد صاحب، آپ سے سوال کا آغاز کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کو کیسے بڑھا دیتے تھے، اور پھر آج تو یعنی سردار الیوم ہے، یوم جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، تو جمعۃ المبارک کا دن خود ایک بڑا مبارک دن ہے اور بڑی اہمیت کا حامل دن ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک مکمل سورہ مبارکہ اس دن کے نام سے موجود ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں خاص کر اس دن کے احکام و آداب کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن جب تمہیں اللہ کے گھر کی طرف سے ندا کر دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اپنے کاروبار اور دنیاوی معاملات مشغولیات کو ترک کر دو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو رمضان بھی ماہ عبادت ہے، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس ماہ مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں عام دنوں کے مقابلے میں عبادتوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی جمعہ تو عام دنوں میں بھی بڑی برکت والا دن ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس کا ثواب وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں جب جمعے کے لیے کوئی اہتمام کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو اس کا اجر بھی اس کے لیے دگنا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، تو رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک بہترین تحفہ اور نعمت ہے، اور اس کے رخصت ہونے پر، جس طرح اس کے آنے پر بندہ مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے رخصت ہونے پر دل میں حزن و ملال بھی رہتا ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا احتساب کرے، جو مہینہ اس نے گزارا اس کے بارے میں سوچے کہ کیا وہ اللہ کی رحمت سے پا سکا، کتنے وہ اعمال کر سکا، کیا وہ اعمال اس حد تک تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی شرف کو پہنچ جائیں۔ اگر وہ نہ کر سکا تو اب بھی اس کے پاس چند ساعتیں، چند گھڑیاں ہیں، وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کی عبادت کر لے، اور بالخصوص یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت سال آئندہ بھی اسے یہ مبارک مہینہ اور یہ ایام اور یہ دن نصیب فرمائے۔ تو اس آخری جمعے کو ہمارے یہاں اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی جو ہے یہ آخری جمعۃ الوداع کا جسے عنوان دیا جاتا ہے، آخری جمعہ ہے، تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور عبادات کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی زاہد اسلم صاحب، رمضان کے آخری دنوں میں توبہ استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کس انداز سے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر گھڑی کھلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، ایسی توبہ کرو جس توبہ کا نام ہے توبہ نصوحا۔ اچھا، توبہ نصوحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ بندہ اس بات کا تہیہ اور اقرار کر لے، ندامت سے سر جھکا لے، شرمندگی کا اظہار کرے، مالک کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک میں اپنے کیے پر نادم ہوں، شرمسار ہوں، شرمندہ ہوں، مولا تم معاف فرما، آئندہ پوری زندگی میں کبھی ان گناہوں کی طرف پلٹ کر سوچوں گا بھی نہیں، دیکھوں گا بھی نہیں۔ تو پھر اس فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کے 28 پارے کی سورۃ التحریم کے اندر ہے کہ ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے بعد ویدخلکم جنات تجری من تحتہا
الانہار، اور تمہیں جنت کے اندر بھی داخل فرمائے گا۔ تو یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ماہ مبارک عطا فرمایا جس کے سحر و افطار کی ہر گھڑی کے اندر لاکھوں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تو عام دنوں کی بات ہے، تو جب جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کے دن کے حوالے سے معجم صغیر، معجم اوسط، معجم کبیر، معاجم، مسانید تمام کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین ہفتہ بھر کے اندر جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے تو جمعے والے دن کی ہر گھڑی کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ تو بالخصوص ہماری عوام کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، رمضان مبارک کا احترام، قدر، منزلت پہچانیں، اور پھر توبہ استغفار کا یہ معیار رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی رحمت پر درود بھیجیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ میں نے حقوق اللہ میں جو پامالیاں کی ہیں وہ بھی سارے ادا کروں گا، اور حقوق العباد کے اندر جو میں نے زیادتیاں کی ہیں، کسی کا دل دکھایا تو جا کے معافی مانگوں گا۔ تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے استغفار کر لی، توبہ کر لی، کام ہو گیا۔ ابھی جس طرح کے ہم نے رات گزاری ہے شب قدر کی، تو کئی جگہوں پر لوگوں نے شب بیداری کی طرح رات گزاری ہے۔ یاد رکھنا کہ ہم توبہ بھی کریں گے تو توبہ کا تقاضا اور معیار یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہم نے چھوڑ رکھے وہ بھی ادا کریں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں، تب جا کر توبہ قبول ہوگی۔ کیونکہ توبہ کی اہم ترین شرائط میں سے سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے، یعنی نمازیں جو نہیں پڑھی تو لوگوں نے، ہمارے چند روایات ہیں جو کہ من گھڑت اور ضعیف باتیں ہیں، پھیلائی جاتی ہیں کہ شب قدر میں 2 رکعت نفل پڑھ لے تو ساری زندگی کی قضا ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ بھی روایت پائی جاتی ہے، من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع آ جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ نے جتنی نمازیں چھوڑ رکھی ہیں ساروں کی قضا ہو جائے گی۔ یہ بالکل من گھڑت اور غلط بات ہے۔ فرض تو اس وقت تک آپ کے ذمے سے ساقط ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ ادا یا قضا نہ کریں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جمعۃ الوداع بہت اہمیت والا دن ہے، شب قدر بھی بڑی عظیم رات ہے، شک نہیں ہے، لیکن ان راتوں نے آ کر ہمیں اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ آپ نوافل کی کثرت کریں، اور نمازیں جو آپ کے ذمہ باقی ہیں ان کی قضا کریں۔ قضاء عمری کی صورت میں، قضاء عمری 2 رکعت کا نام نہیں ہے، قضاء عمری ان تمام تر فرائض اور واجبات کی قضاؤں کا نام ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں چھوڑ رکھی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب کی گفتگو کے بعد ڈاکٹر اویس معصومی صاحب کی طرف۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ رمضان میں تو ہم اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہیں اور بہت عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا جو معیار ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور دل بھی چاہتا ہے خوب سجدے کریں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب نیک اعمال کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان سے کس طرح سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں کہ پوری زندگی جو نیک اعمال ہم رمضان میں کر رہے ہیں پوری زندگی پر اثر انداز رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا اس میں ماشاءاللہ سے 3 عظیم قسم کی باتیں ہیں، نکتے ہیں، لیکن میں اس کا آغاز جو ہے وہاں سے کروں گا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے لیے تیاری کی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کام جب ہم مسلسل کر رہے ہوتے ہیں تو مسلسل کام کرتے ہوئے انسان کے اندر ایک سستی، کاہلی پیدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے، اتنی مشقت کرتے، گویا رمضان تو آج شروع ہوا ہے۔ اب ذرا کمپیئر کریں آپ کہ ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان شروع ہوا، 20ویں تک پہنچتے پہنچتے ہم جو ہے تھک جاتے ہیں اور ہماری عبادات میں کمی ہو جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مستعد ہو جاتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد بئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے، دوبارہ سے چست ہو جاتے تھے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس میں عبادت میں زیادتی فرما دیتے تھے۔ یعنی اگر پہلے آپ 8 رکعت پڑھ رہے تھے تو پھر آپ اور زیادہ اس میں بڑھا دیتے۔ پہلے اگر آپ قرآن جو ہے وہ 1 دفعہ پڑھ رہے تھے تو پھر آپ 2 دفعہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس طرح سے آپ اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے۔ اچھا، صرف ایسا نہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو کم قیام کیا کریں۔ آپ کیوں؟ آپ اتنا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ کم قیام کیا کریں۔ تو عام راتوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قیام کم فرماتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق آرام بھی فرماتے تھے، کیونکہ کار نبوت انجام دینا ہے، سلطنت مدینہ کو سنبھالنا ہے، تو یہ سارے معاملات تھے، تو اس لیے آپ آرام کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے رمضان کا جب آخری عشرہ آیا تو فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو زندہ کرتے تھے، جگا کے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی راتیں کہتی ہوں گی کہ آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اتنی عبادت آپ۔ اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یہ تیسری بات یہ کہ نہ صرف خود عبادت کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی جگا دیتے تھے اور کہتے تھے بھائی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان آج ہمارا یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ دیکھیے اگر ہم اس طرح سے اپنا آخری عشرہ گزاریں کہ خود بھی عبادت میں اضافہ کریں اور ہم راتوں کو خوب جاگیں، آخری راتوں کو، تاک راتوں کو، یعنی آخری 10 راتیں ہم خوب جاگیں اسی طرح سے حدیث کے مطابق، اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگائیں، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر رمضان شریف کے گزرنے کے بعد بھی سستی پیدا نہیں ہوگی، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات، تادیر اس کے اثرات باقی رہے۔ بے شک بے شک، ظاہر ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کامیابی کی طرف نہ جائے۔ روحانی کامیابی، جسمانی کامیابی، دینی اور دنیاوی دونوں کامیابیوں کا راز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا۔ جمعۃ الوداع ہے اور ساتھ ساتھ 27 رمضان بھی ہے، یوم آزادی پاکستان بھی ہے۔ عالم کے بول یہ سیگمنٹ ہے، علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور علماء کرام کے جواب سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور ہمارے علماء کرام جو موجود ہیں میں ایک بار پھر ان کا تعارف کراتا چلوں۔ مفتی محمد عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جامع مسجد و امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ کراچی کی پیش نماز جناب سید مولانا سید قمبر علی شاہ نقوی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کو جمعۃ الوداع بہت مبارک ہو اور یوم آزادی پاکستان بھی مبارک ہو۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی، تو پچھلے سیگمنٹ میں علماء کرام نے جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کی، اور اب ہم یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ چونکہ آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا تو میں چاہوں گا جمعۃ الوداع کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ کچھ گفتگو کریں اور یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، اور جمعۃ المبارک ہے، آپ تمام کی خدمت میں تبریک پیش ہے۔ مملکت پاکستان کا قیام بھی عمل میں آیا 27 رمضان المبارک کو۔ جمعہ کا دن ویسے ہی سید الایام ہے، پورے سال میں ہی تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ پھر ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، تسبیح شمار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک جمعہ کا دن آ جانا، پھر وہ بھی آخری عشرے میں جمعہ کا دن آ جانا، پھر وہ جمعۃ الوداع، یعنی اب رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان اور سید الایام اس میں آ گیا، تو عبادت ہی عبادت ہے۔ مسلمان اس دن خصوصی انعقاد کرتے ہیں، دعاؤں کا خصوصی انعقاد کرتے ہیں، صدقات کا، خیرات کا، کار خیر کا، اور ایسا انتظام کرتے ہیں کہ تمام جو پورے سال بھی نہیں آتے وہ بھی جمعے کے دن مساجد کا رخ کرتے ہیں جی، اور عبادت الہی انجام دیتے ہیں۔ ایک اچھا اجتماع ہوتا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماع ہو، مومنین مسلمین ساتھ جمع ہو، ایک دوسرے سے دکھ درد اپنا بیان کریں، مسائل کو حل کریں، ملت اتحاد کا منظر پیش کرے اور ترقی کرے، اسلام آگے بڑھے۔ تو آج یہ جمعے کا دن تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ پھر آج پاکستان کے قیام کا دن 27 رمضان المبارک، آزادی پاکستان۔ الحمدللہ پروردگار عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی پاکستان ہے، پاکستان کا قیام ہے، اور یہ صرف پاکستان کے شہریوں کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آج جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اسلامی طاقت، اسلامی ایٹمی طاقت کوئی ہے تو اسے پاکستان کہا جاتا ہے، یعنی ایٹم بم پاکستان نے بنایا، آپ نے بنایا، ہم نے بنایا، لیکن ہر مسلمان کے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی ایک دفاعی قوت رکھتے ہیں، ہم بھی ایک ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ 1947 سے پہلے چلے جائیں تو ہم کالے اور سیاہ دونوں انگریزوں اور کافروں کے زیر تسلط ہوا کرتے تھے، نہ کوئی آزادی نہ کوئی ترقی۔ اس آزادی نے ہمیں اتنی ترقی عطا فرمائی کہ ہم ثقافتی طور پہ بھی آزاد ہوئے، مذہبی طور پہ بھی ہم نے ترقی فرمائی، ہم دفاعی معاملے میں، صحت کے معاملے میں، سائنس کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں، ہر معاملے میں پاکستان اوپر نکل کے آیا، مسلمان اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ آخری جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دور حاضر کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آزادی ابھی ناکافی ہے، تو ہمیں باہم اتحاد
اور ایک درست سمت کا تعین کر کے ایک دوسرے سے تعاون کر کے اس آزادی کو مکمل آزادی میں تبدیل کرنا ہے، جب تمام فیصلے ہم خود مل بیٹھ کے یہاں پر انجام دیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات مولانا سید قمبر علی شاہ نقوی صاحب نے فرمائی۔ مفتی محمد عابد صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان چونکہ 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا 14 اگست 1947، اس دن 27 رمضان المبارک تھی۔ قیام پاکستان کے پیچھے اسلامی نظریہ کیا تھا؟ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن کیا تھا؟ ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا، مائک آپ کا، جی بسم اللہ۔ یہ مائک لے لیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں اس مائک۔ آزادی پاکستان کے حوالے سے 27 رمضان المبارک کا دن یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام اور تحفہ تھا اس مبارک دن پر، اور قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا تصور پاکستان یہ تھا کہ ہم دنیا کے سامنے اسلامی ریاست کا ایک رول ماڈل پیش کریں۔ اس وقت جو دنیا میں نظام رائج ہے وہ الہی قوانین نہیں بلکہ انسانی قوانین پر مشتمل مختلف ریاستیں ہیں، تو ان کے سامنے ہم ایک ایسا ملک بنا کر انہیں دیں جس میں مکمل اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اور پھر اس نظام کی خصوصیات کو دنیا کے سامنے رکھ کر اسے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے، جس طرح خلافت کا زمانہ تھا، خلافت علی منہاج نبوہ، تاکہ لوگ اسلام کی اس شکل کو دیکھ سکیں اور اسلام کو بحیثیت مکمل ضابطہ حیات دیکھیں اور اس کے مطابق پھر زندگی گزاریں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ریاست کو ہم نے حاصل کیا، یہ خطہ معرض وجود میں آیا اسلام کے نام پر، اس کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، لیکن 70 سالوں کے اندر ہم اس نظام کو یہاں نافذ نہیں کر سکے۔ یعنی اصل جو اس کے حصول کا مقصد تھا، ہم اس ہدف کو پورا نہیں کر پائے کہ ہم یہاں پر ایک مکمل خالص اسلامی نظام کا نفاذ کریں جسے دنیا کے لیے ہم رول ماڈل بنا سکیں۔ جب ہم وہ نہ کر سکے تو پھر پہلے جس طرح ہمارے لیے مسائل تھے مختلف اعتبارات سے، آج بھی ہم انہی مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، بعض پر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے رب فرماتا ہے کہ پھر ان کے لیے دنیا میں یہ ہے کہ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ تو اسلام کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، اس میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں تاکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن بھی پورا ہو اور ہمیں برکات بھی حاصل ہو۔ بہت بہت شکریہ مفتی عابد صاحب۔ زاہد اسلم صاحب، ایک پاکستانی مسلمان کو اپنے ملک اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے وطن، اپنے ملک کی سربلندی کے لیے سب سے پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے جو قوانین ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں ان کی پاسداری اور ملک کے اصول و ضوابط پر عمل کرے۔ اور ملک آپ روتے تھے، نماز 5 جگہ نہ پڑھتے تھے، رو رو کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے کہ مالک مجھے ایسا ملک عطا فرما دے جس ملک کے اندر قرآن کا نظام ہو یا محمد مصطفیٰ کا نظام ہو۔ اور ایک اور کتاب ہے حیات قائد اعظم، اس کے صفحہ نمبر 427 پر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبہ 1940 کے اندر نوجوانوں سے خطاب کیا تھا کہ نوجوانوں، میں نے قرآن پورا پڑھا ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت پڑھی ہے، اور میں نے ان میں سے چند اہم پہلوؤں کو لیا ہے، ان پہلوؤں کے مطابق میں نے ملک پاکستان کے اندر اصول وضع کیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق چلنا۔ اور حیات قائد اعظم صفحہ نمبر 627 پر جب آپ کے آخری ایام چل رہے تھے تو ڈاکٹر حضرات ساتھ محبین متوسلین کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو ایک درس دیا تھا کہ اپنے وطن کے اندر انتشار پیدا نہ کرنا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا۔ اور جب وطن کی بات آئی ہے تو وطن سے محبت کرنا انبیاء کی سنت ہے، وطن سے محبت کرنا اولیاء کی سنت ہے، اور وطن سے محبت کرنا خود میرے آقا کی سنت ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 یہ کہتی ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ اپنے ملک کو، وطن کو حاصل کرنے کے لیے نکلو۔ اور اسی طرح سورۃ ابراہیم کی سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 35، 36، 37 کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا البلد آمنا، میرے مالک اس وطن کو امن والا بنا۔ پھر انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو اسکنت من ذریتی بواد، وہاں چھوڑا تاکہ یہ وطن آباد ہو سکے۔ تو وطن سے محبت کرنا، وطن سے محبت تو پرندوں کی بھی محبت ہوتی ہے، چرندوں کو اپنے گھونسلے
فصلوں سے محبت ہوتی ہے، جانوروں کو اپنی رہائش گاہوں سے محبت ہوتی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وطن عزیز ملک پاکستان کا تحفظ کریں، اس سے محبت کریں. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیش ہے زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ناظرین، اب ہم آخری میں مولانا اویس معصومی صاحب سے، کیونکہ اب بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ جمعۃ الوداع بھی ہے اور 27 رمضان بھی ہے، تو اگر آپ اس میں پاکستان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ الوداع کی اہمیت کے حوالے سے میں ایک واقعہ حدیث کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں. ابن ماجہ کتاب الزہد کی یہ حدیث ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اور مختصر سی ہونی چاہیے تاکہ میں اس پر عمل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، کہ جب تو اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نماز کو زندگی کی آخری اور الوداعی نماز سمجھ کر پڑھ. کیا بات ہے، واہ. میں اس تناظر میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اگر وہ اس تناظر میں ہو کہ شاید میری زندگی میں پھر جمعۃ الوداع نہ آئے یا جمعے کا دن ہی نہ آئے، تو ایسا ممکن ہے. ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے آج جمعہ پڑھا ہے، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ جمعہ بھی پڑھنا انہیں نصیب نہ ہو. تو ہماری اصل میں ہر نماز جو ہے وہ الوداعی نماز ہوتی ہے، زندگی کی. ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں سانس لینے کی مہلت نہ ملے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ پاکستان کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ 1366 میں یہ 14 اگست ہی تھا جب اعلان ہوا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب آئے، ان کو 15 کو وہاں پر ہندوستان میں ان کو وہاں حلف اٹھانا تھا گورنر کا، تو وہ 14 کو پاکستان میں آ گئے. اب جب 14 کو وہ پاکستان میں آئے، یہاں سائن کر کے اعلان کر کے اور پاکستان میں وہ گئے، تو یہ جو رات بیچ میں آ رہی تھی، یہ رات جو ہے یہ جمعے کی رات تھی اور آئندہ جو دن ہے وہ جمعہ تھا. اچھا، یہ میں نے 2 جگہ پڑھا، یہ تضاد تھوڑا سا اس میں پایا جاتا ہے، لیکن مجھے ڈاکٹر صفدر محمود جو بڑے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے، میں نے ان کو پڑھا تو پھر مجھے یہ بات اچھی لگی اور سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا کہ وہ جب آئے تھے یہاں پر تو ہمارے پاس یہ اختیار تھا کہ ہم 14 کو یوم آزادی منائیں یا 15 کو منائیں، اور ایسا تاریخ میں ہوا کہ 2 دفعہ ہم نے یوم آزادی 15 کو منایا. لیکن بعد میں محمد علی ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں 14 کو ہونا چاہیے تاکہ ہندوستان سے ہم الگ ہو جائیں. اور دوسرا یہ ہوا کہ 14 کو جو ہے وہ جمعہ بھی تھا اور جمعے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یعنی 27ویں تاریخ بھی تھی. تو اس حوالے سے پاکستان کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیونکہ تحفہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والی رات اور قدر والا دن ہمیں عطا فرمایا تاکہ عزت والے لوگوں کو عزت والی زمین دی جائے تاکہ یہ عزت لیں اور عزت بانٹیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا تحفظ نہ کر سکے اور اس کی قدر ہم نہ کر سکے. بہت سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ آئین پاکستان جو اس وقت موجود ہے آئین، صرف اس کی پاسداری کر لیں تو ہم اس کی قدر کرنے والے ہو جائیں گے، ہماری قدر میں اضافہ ہو جائے. بے شک بے شک، ملک کی پاسداری، ملک کے قانون کی پاسداری کریں. اور امام حسین علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین، اپنے ملک سے وفادار رہے اور اپنی ملک سے وفاداری کبھی بھی نہ چھوڑے. میں علماء کرام کا شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر مولانا اویس معصومی صاحب کا شکریہ، مفتی ساق صاحب کا شکریہ، مفتی زاہد اسلم صاحب کا بہت بہت شکریہ، محمد عابد رضوی صاحب کا شکریہ، سید قمر علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ.